الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روایت کے مطابق جمعہ کے پہلے خطبے کو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہونے چاہیے، اور جو دوسرا خطبہ ہے اس کو حالات حاضرہ پر مشتمل ہونا چاہیے. پہلے خطبے میں تاریخ کی مناسبت سے، چونکہ کل امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں واعظ نصیحت یا تقوی کی دعوت کے طور پر آپ کی ایک مختصر وصیت پر اکتفا کرتا ہوں جو آپ نے اس وقت موقع پر موجود ہم لوگ اور قیامت تک آنے والے آپ کے ماننے اور چاہنے والوں کے لیے فرمائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی کی تشریح تفسیر ہم کئی دفعہ کر چکے. والورع فی دینکم، اپنے دینی معاملات میں پرہیزگاری، حلال حرام کو سمجھ کے حلال کو بجا لانا اور حرام سے پرہیز کرنا. والاجتہاد للہ، دینی معاملات میں جد و جہد، دینی معاملات میں جد و جہد. یہ جو مذہبی دینی تنظیمیں بنتی ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ دفتر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے زیر سرپرستی امام زمان، انجمن یا ٹرسٹ یا کسی بھی مذہبی تنظیم یا جو آرگنائزیشن کے اغراض و مقاصد ہیں، یقیناً وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی کے مطابق ہوتے ہیں. لہذا ان کی سرپرستی کو تسلیم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کی سرپرستی میں چلیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی مرضی کے خلاف ہو. اور ولایت کا مطلب بھی یہی ہے. ایک غلط مطلب لیا جاتا ہے ولایت کا. ولایت کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ امیر المومنین اور آپ کی اولاد طاہرین کو امام مانو، ولی مانو، مولا مانو، اور جو مرضی کرتے پھرو، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. ولایت کا معنی سرپرستی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی سرپرستی کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے. یہ ہمارے عابدی صاحب بڑے شد و مت سے اعلان کرتے ہیں جب میں مجلس پڑھتا ہوں، ہمارے صادق ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ فلان 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 القاب کے ساتھ. اگر میں یہ کہوں کہ بھئی اس مسجد میں یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، فلان ملازم کو رکھو، فلان کو نہ رکھو، غسل دینے والا جو ہے وہ فلان غسل نہیں دیتا، فلان کو رکھو، اور وہ میری باتوں پر عمل نہ کریں اور کہیں کہ سرپرست اعلیٰ فلان فلان فلان، میں تو کم از کم دل میں یہ کہوں گا کہ آپ میرا مذاق نہ اڑائیں. میری سرپرستی کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر میری ہدایات کے مطابق میرے جو ہے نا مشوروں پر وہ عمل کرو. امام کی سرپرستی کا مطلب ہوتا ہے ان کی ہدایات کے مطابق چلنا، ان کا کہنا ماننا،
وہ کہیں یہ کام کرو اس کو کرنا ہے، وہ کام یہ نہ کرو اس کو نہیں کرنا، یہ ہے ان کی سرپری کو تسلیم کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس امام کو مانا چھٹی تو کھلی چھٹی مل گئی، جو کچھ یہ ایک بدیہی سی بات ہے۔ یہ بیچاروں سادہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ یہ ان کی امامت کا اقرار کافی نہیں ہے، ان کی بات مانو، وہ فوراً وہابی ہو جاتا ہے بندے خدا۔ یہ عجیب مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ خیر، اچھا جی، دینی معاملات میں اجتہاد کرو، جد و جہاد کرو، صدق الحدیث، سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، وَأَدَاءُ الْأَمَانَ إِلَّا مَنْ اِئْتَمَنَكُمْ۔ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے، وہ امانت وہ مالک اصلی تک پہنچاؤ، خیانت مت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال میں مت لاؤ۔ من بر او فاجر، وہ آپ کے پاس امانت رکھنے والا کوئی نیک متقی ہو یا فاسق فاجر ہو۔ بعض روایات میں تو کافر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، وہ انبیاء کی ذریت اور ان کی اولاد کے قاتل نے بھی آپ کے پاس اگر امانت رکھا ہے، اب اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اس سے نفرت ہے، معذرت کریں بھئی، میں آپ کی امانت کی چیز کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری لے لی ہے، وہ امانت رکھنے والا کافر بھی ہو۔ ادھر بر اور فاجر ہے، یعنی بر اور فاجر، ایک اثنا عشری بھی کوئی بر ہو سکتا ہے، کوئی فاجر ہو سکتا ہے۔ بر ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، فاسق فاجر ہے۔ فاسق فاجر ہے یعنی اثنا عشری تو ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ فاسق فاجر ہے، غیبت کرتا ہے، وہ فاسق فاجر ہے، مومن کو قتل کرتا ہے اثنا عشری ہونے کے باوجود، وہ فاسق فاجر ہے۔ فاسق فاجر آپ کے پاس امانت رکھے، پھر اس میں خیانت نہ کرو۔ اور وہ طول سجود، نماز پڑھو تو اپنے سجدے کو طول دو۔ عام حالات کی بات ہو رہی ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں یا قاری عیسیٰ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم سجدے میں 60 دفعہ بولیں گے سبحان ربی الاعلی وبحمدی، دوسرے دن مسجد خالی ہو جائے گی نمازیوں سے۔ اچھا جی، آپ خود اکیلے پڑھیں، فرصت ملے تو طول سجود۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا، رسول خدا نے انس سے فرمایا تھا، اگر تم روز قیامت میرے پڑوس میں جگہ اگر تمہیں چاہیے تو فَأَطِلْ مِن سُجُودِكَ، اپنے سجدے کو طول دو۔ یہ بھی امام کی وصیت میں شامل ہے۔ وہ حسن الجوار، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو وصیت کی تھی، اس میں فرمایا تھا رسول خدا نے ہمسائے کے بارے میں اتنی تاکید کی، حسن سلوک کی، ہم یہ سمجھنے لگے تھے کہ اولاد کی طرح ہمسایہ کو بھی رسول خدا میراث میں جو ہے نا حصے کا حقدار کا حصہ دار قرار دیں گے، اس قدر آپ نے تاکید فرمائی تھی۔ جی ہاں، فَبِهَذَا جَاءَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ محمد مصطفیٰ ہماری جد کی تعلیمات ہیں۔ یہی تعلیمات لے کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ پھر فرمایا صلوا فی عشائرہم، وہ جو دوسرے عام مسلمان ہیں ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھو، ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھو۔ واشہدوا جنائزہم، ان کا اگر کوئی اس کا انتقال ہوتا ہے، مرتا ہے، اس کے جنازہ میں شریک ہو۔ عودوا مرضاہم، ان کا کوئی اگر مریض ہوتا ہے اس کی جا کے وہ عیادت کرو۔ وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ، ان کا آپ کے ذمہ اگر کوئی حق ہے، حق کو ادا کرو۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اذا ورع فی دینہ، اس لیے کہ تم جو ہمارے چاہنے والے ہو، امام حسن عسکری، تم اگر مجھے اپنا 11واں امام اور حجت مانتے ہو تو جی اپنی دینی معاملات میں وہ پرہیزگاری کے کو اختیار کرے گا۔ وصدق فی حدیثہ، اور وہ اپنی غلط بیانی نہیں کرے گا، ہمیشہ سچ بولے گا۔ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور امانت کو بھی ادا کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا وہ اگر برتاؤ رکھے، حسن خلق سے اگر پیش آتا رہے۔ قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ، یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے نا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، فلاں فلاں فلان، یہ شیعوں کی علامت ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ شیعہ ہے۔ اچھا جی، وَهَذَا فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، ان صفات کو، خوبیوں کو دیکھ کے جب یہ کہا جائے گا نا یہ شیعہ ہے، یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی، یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔
इत्तकुल्लाह, तक़वा इलाही अख्तियार करो, कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैना। ये आम तौर पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का भी ये फरमान है, कून इत्तकुल्लाह, तक़वा इलाही अख्तियार करो, कूनू लना ज़ैना, हमारे लिए बाइस जीनत बनो, वला तकूनू अलैना शैना, हमारे लिए नंग और आर का बाइस मत बनो। आगे जुर्रू इलैना कुल्ल मवद्दा, बहुत गौर तलब जुमला है। जुर्रू इलैना का मतलब होता है हमारी तरफ लोगों की मोहब्बतों को खींच लाओ, लोगों को हमारा फेरेफ्ता बनाओ, हमें लोगों का महबूब बनाओ। क्या तरीका है उसका? दो तरीकों की तरफ इशारा हो सकता है। एक, तुम खुद ऐसा अच्छा किरदार पेश करो कि उस किरदार को देख के लोग ये समझें कि भाई ये अगर इस किरदार का मालिक है तो इसका पेशवा और उसका इमाम वो किस बुलंद किरदार का जो है ना मालिक होगा। ये एक सूरत है। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम हमारे वो कमालात और फजाइल को लोगों के सामने बयान करो, हमारे कलाम को बयान करो, कि हमारे कलाम को सुन के, हमारे फजाइल को सुन के लोग हमारी तरफ मायूल हों, लोग हमारे फेरेफ्ता हों और हमसे मोहब्बत करने लगें। और इस दूसरी तफसीर की जो तायीद होती है इमाम के दूसरे कलाम से भी वो होता है। आपने फरमाया, इज़ा समिअ अन्नासु महासिन कलामिना, झूठी और मनगढ़ंत रिवायात मत सुनाया करो मिंबरों से या खुतबों से, हमारा हकीकी कलाम लोगों तक पहुंचाओ। उसका असर या फायदा नहीं होगा, ये होगा कि हमारे कलाम की शीरीनी को जब लोग समझेंगे, इत्तबाऊना, वो हमारी इत्तिबा करेंगे। क्या मतलब है इत्तबाऊन का? वो हमें अपना पेशवा मानेंगे, वो हमें अपना पेशवा मानेंगे जी, जिसके बगैर तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होती। जी हाँ, ये आगे और कुछ और जुमले भी, उनसे भी ये पता चलता है कि सिर्फ अच्छा किरदार पेश करना मुराद नहीं है। अइम्मा-ए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सही फजाइल लोगों तक पहुंचाओ जी, उनकी खूबियों को, कमालात को बयान करो। और ये काफी दिनों से खुतबे में भी और खमसा मजालिस में भी मैं जो चीखता रहा हूं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अमीर अल मोमिनीन के फजाइल को, सही फजाइल को दुनिया वालों के सामने वो पेश करें। उन कुरानी आयात को तलाश कर करके अहले सुन्नत उलमाए किराम के लिखी हुई किताबों से उन आयात को दुनिया के सामने पेश करें जो अल्लाह ने अमीर मोमिनीन की शान में नाजिल की हैं। सबसे मुस्तनद अमीर मोमिनीन के फजाइल वो हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए हैं। जी हाँ, फरमाया कुल मद्दा वत्फौ अन्ना कुल कबीह, हर वो कबीह या गलत या बुरा काम जिसको खुदा न खास्ता हमारी तरफ मंसूब किया जाए उसका दिफा करो, उसका दिफा करो। फ़इन्नहु मा क़ील फ़ीना मिन हसन फ़नहनु अहलुहु, इससे पता चलता है कि सिर्फ अच्छा किरदार पेश करना मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि हमारी खूबियों को बयान करो, हमारे फजाइल को बयान करो। अगर कोई वो मुनहरिफ, या दूसरे खुतबे में इशारा करूंगा, अगर कोई नासिबी हमारी तरफ गलत बात मंसूब करे, उसको नाकाबिल तस्खीर दलाइल से उसको जवाब दो, उसको जवाब दो। जिया मा क़ील फ़ीना मिन हसन फ़नहनु अहलुहु, हमारे बारे में जो अच्छी बात की जाएगी, मुस्बत बात की जाएगी, फजाइल अगर कोई बयान करता है, हाँ, हम उसके अहल हैं। अल्लाह ने उन फजाइल से हमें नवाजा है। वमा क़ील फ़ीना मिन क़बीहन फ़मा नहनु कज़ालिका, और अगर कोई नासिब हमारी तरफ गलत बात मंसूब करता है, हाँ, हम हर बुराई से पाक हैं। लना हक़्क़ुन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह ने हमारे हुकूक को कुरान में बयान फरमाया है। अल्लाह ने अपने कलाम पाक में हमारे फरमाया, व क़रावतुम मिन रसूलिल्लाह, रसूल खुदा से हमारी कुर्बत, हम ज़वील कुर्बा हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया है। व तत्हीरुम मिन अल्लाह, और फजाइल बयान न करें, यही फजाइल जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं अपनी वसीयत में, इन्हीं को दलाइल से पेश करो, वो काफी है। वो तत्हीरुम मिन अल्लाह है,
اللہ کی طرف سے ہمیں تطہیر حاصل ہے. اللہ نے آئے تطہیر کے ذریعے ہماری عصمت اور طہارت کا اور ہر قسم کی قباحت، گناہ کبیرہ صغیرہ اور رجس پلیدی کو ہم سے دور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے. وَمَن وَلَا تَدَّعِيهِ غَيْرُنَا إِلَّا كَذَّابٌ. اگر کوئی اور اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے معصوم الخطا بنایا ہے، ہماری تطہیر فرمائی ہے، یا جس طرح کا قرب ہمیں رسول خدا سے حاصل ہے، کوئی اور اگر یہ دعویٰ کرے وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹ بولتا ہوگا. اور آخر میں فرمایا اکثروا ذکر اللہ، کثرت سے ذکر خدا کیا کرو. ذکر خدا سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہو سکتا ہے. ذکر اللہ سے مراد یاد خدا بھی ہو سکتا ہے. جو کام بھی کرو اس کو کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ خدا اس سے راضی ہے تو کرو، نہیں ہے تو اس کو نہ کرو. اور اسی طرح وہ ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو. آخر میں فرمایا احفظی ما وصیتکم بہ، یہ جو میں نے تم وصیتیں کی ہیں یہ ایسی جو ہے نا وہ ہوا کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو یاد رکھو، یاد کرو. اور آخر میں فرمایا استودعکم اللہ، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، وعلیکم السلام، اور تمہیں سلام کہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمد بن علی التقی، ومحمد بن وعلی بن محمد، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر. اللہم عجل فرج وسهل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین. مومنین کرام، الحمدللہ آپ اس دین حقیقت سے آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے، وہ چاہے نبی ہو یا رسول یا ہمارے عقیدے کے مطابق امام، وہ ان کو دلائل دے کے بھیجتا ہے، دلائل دے کے بھیجتا ہے. اور وہ دلائل وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کے صورت میں ان کے پاس ہوتے ہیں. قرآن کی آیت بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. بینات کا مطلب وہ نشانیاں ہوتی ہیں، نشانیاں، آیات، معجزات. وہ وقت یا زمانہ یا علاقہ کا جس قسم کا تقاضا ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے ہیں. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمان تک جن کو ہم الہی نمائندہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معجزات یا کرامات سے وہ نوازا ہے، معجزات سے کرامات سے نوازا ہے.
معجزات اور کرامات کوئی کئی شکلوں میں جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، کئی شکلوں میں ہو سکتے ہیں۔ بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ امام اگر اس معجزہ کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی دشواری جو ہے نا پیش نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بعض جو ہے نا اماموں کا زمانہ ایسا تھا، یا ایسے حکمرانوں کے زمانے میں آپ کو یہ امامت ملی تھی کہ ان کے سامنے ہر قسم کے معجزے کا مظاہرہ کرنا خود ان کے لیے بھی خطرے کا باعث تھا، اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے شیعوں کے لیے بھی وہ خطرے کا وہ باعث تھا۔ یہ تحف العقول والے نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیا ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کتنے مظلوم امام تھے، فرماتے ہیں ما منی احد من آبائی علیہم السلام بمثل ما منیت به من شک هذه العصابت فیا۔ فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کے اس فرمان کے مطابق امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری تک جتنے بھی امام گزرے ہیں اور ان کے شیعہ، کسی بھی امام کے بارے میں اس زمانے کے شیعوں کو اتنا شک نہیں ہوا یا لوگ تزلزل اور اضطراب کے شکار نہیں ہوئے جتنے میرے زمانے میں میرے شیعہ جو ہے نا وہ میری امامت کے بارے میں شک و شبہ یا اضطراب کے شکار ہوئے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ حالات اس قسم کے تھے، شواہد بتاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیشگوئیاں بتاتی تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلب سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے وہ بھر دے گا۔ اتنی کڑی نگرانی ہوتی تھی امام حسن عسکری کی، شاید اتنی کڑی نگرانی کسی اور امام کی وہ نہ ہوئی ہو۔ لہذا ان کے پاس اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں صرف ایک ذریعہ تھا، اور وہ غیب کی خبر دینا۔ اسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات ان کی غیب کی خبر سے دشمن کو بھی فائدہ ہوتا ہے، دوست کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک غیب کی خبر دیتے ہیں اور وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو کوئی باضمیر منصف انسان جو ہے نا وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ یہ ہمارے قم کے اندر نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، جو ہے نا وہ پیشوایان کے نام سے مہدی پیشوائی نے لکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ ایک تو قرآن میں علم غیب کے بارے میں دو قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات میں ہے لا یعلم الغیب الا ہو، یہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اول سے لے کر آخر تک قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک آیت کو لے کے بیٹھ جائیں گے شاید آپ حق تک نہ پہنچ سکیں۔ لا یعلم الغیب الا ہو، اسی کو لے لوں اور یہ عقیدہ اپنا بنا لوں کہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، جہاں خدا یہ فرماتا ہے کہ غیب کا علم سوائے خدا کا کوئی نہیں جانتا، خدا یہ بھی فرماتا لا یعلم الغیب الا، مگر وہ کہ جو خدا کا پسندیدہ ہو۔ یعنی اس کلیہ کو یا عام کا دائرہ خود اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خدا کے منتخب پسندیدہ اور جو ہے نا وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ جو خدا کا علم الغیب ہے وہ اس کا ذاتی ہے، بلکہ وہ عین علم ہے، اور خدا کے علاوہ جس کسی کے پاس بھی کوئی علم غیب ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ یہ اس جو ہے نا نازک سرحد کو سمجھنے کی وہ ضرورت ہے۔ لا یعلم الغیب الا ہو، غیب کوئی بھی نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ دوسری آیت میں کہتا ہے غیب کا علم کوئی نہیں جانتا ما سوائے ان لوگوں کے جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ گئے چنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہوگی نا، ورنہ
مستثنا کا کوئی مصداق نہ ہوتا، نمونہ نہ ہوتا، تو یہ آیہ کریمہ گویا ایک جو ہے نا وہ ایک بے فائدہ وہ آیت ہوتی ہے۔ لہذا کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے، لہذا وہ لکھتے ہیں کہ یہ آقائے مہدی ہے وہ کہ یعنی علم غیب کا مظاہرہ یا غیب کی خبریں جتنے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، کسی امام نے اتنے غیب کی خبریں نہیں دی ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ سب سے زیادہ غیب کا علم خدا نے کس امام کو دیا ہے، یہ الگ بات ہے۔ دوسرا، سب سے زیادہ غیب کی خبریں کس امام نے دی ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ غیب کی خبریں امام حسن عسکری نے دی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ان کے پاس علم غیب تھا۔ امیر المومنین تمام اماموں سے افضل ہیں، اور فضیلت کا معیار بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، فضیلت کا معیار علم ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، علی کا علم چونکہ سب سے زیادہ رسول خدا کے بعد، اور یہ ام المومنین کا اعلان ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسن عسکری کا علم غیب امیر المومنین سے زیادہ تھا۔ خدا کا دیا ہوا، بار بار دہرا رہا ہوں، خدا کا دیا ہوا علم امام حسن عسکری کے پاس زیادہ تھا، یہ نہیں، مظاہرہ کی بات ہو رہی ہے، عملی طور پر خبر دینے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے سوائے غیب کی خبر دینے کے اور کوئی موقع آپ کے پاس نہیں تھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے، انہوں نے مہدی پیشوان لکھا ہے کہ وہ قطب راوندی نے الخرائج لکھی ہے ائمہ معصومین کے معجزات پر مشتمل، اس میں انہوں نے امام حسن عسکری کے 40 غیب کی خبر دینے کے واقعات لکھے ہیں۔ 40، یہ کتاب قم میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، بہرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں 2 جلدوں میں، شاید اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انہوں نے 130 ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے غیب کی خبر دی ہے۔ شیخ حر عاملی نے اپنے کتاب اثبات الہدات میں 136 ایسے واقعات بیان کی ہیں جن میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے غیب کی خبر دی ہے۔ اور مرحوم مجلسی نے جو ہے نا وہ بہار و انوار کے اندر 81 جو ہے نا وہ واقعات کو بیان کیا ہے، جی ہاں، اور یہ ایک اور صاحب نے 40، میں نے ٹوٹل لگایا ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں 386 غیب کی خبریں دی ہیں جو 100% صحیح ثابت ہوئی ہیں، 100% صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ میں کچھ نمونے بھی وہ نوٹ کر کے لایا ہوں۔ کہتے ہیں جعفر بن علاشی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ فرزند پیغمبر میرے گھر جو ہے بچہ ہونے والا ہے، جسے کہتے ہیں میری جو زوجہ ہے وہ امید سے ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اولاد نرینہ دے۔ امام نے فرمایا دیکھو، اچھا ہماری روایات میں ہیں وہ نام پسندیدہ ہے خدا کو جس سے خدا کی بندگی ظاہر ہوتی ہو۔ اب ہمیں کچھ بد کردار لوگوں کی وجہ سے وہ مسمہ جس کا یہ نام ہے اس کی وجہ سے ایک آدمی سے ہمیں نفرت اگر ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بذات خود اس نام میں کوئی قباحت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن انتہائی پیارا نام ہے، حکم دیا گیا ہے ایسا نام رکھو جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہو۔ عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ،
اور رحمان اور رحیم میں فرق بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. رحمان یہ عام صفت ہے, دنیا میں اللہ کی رحمت, منکر خدا اور خدا کے قائل سب کو شامل ہے, سب کو شامل ہے. جو رزق و روزی اللہ تعالی اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے, وہی رزق و روزی اس کے منکرین کو بھی دیتا ہے. مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں, شاید خدا کے منکرین کے پاس جہاں وہ زیادہ رزق و روزی ہے, کیونکہ وہ محنت زیادہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو زیادہ محنت کروں گا اس کو میں دوں گا. وہ اقبال نے کہتے ہیں جو شکوہ لکھا ہے, اگر خود جواب نہ دیتے تو شاید کوئی بھی جواب نہ دے سکتا. ہاں کیا کہتے ہیں, رحمتیں گرتی ہیں اغیار کے کاشانوں پر, برق جب گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. یہ کیا, یہ دشمنوں اللہ تعالیٰ کی کوئی مسلمانوں سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے. رحمان کا مطلب ہے یعنی دنیا میں اس کی رحمت خدا کے قائل اور خدا کے منکر دونوں کو شامل ہے, دونوں کو شامل ہے. صفت عام ہے, اس کا دائرہ عام ہے. رحیم کا مطلب ہوتا ہے روز قیامت اللہ کی رحمت مومنین کے ساتھ محسوس ہوگی, غیر مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوں گے. رحیم عام نام ہے, کسی کو رحیم کے نام سے آپ پکار سکتے ہیں. یہ آیت اللہ محسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رحیم جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ مخصوص نام ہے, مخصوص نام نہیں ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نام ہے. اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے نا, آپ اس کو مختصر کر کے شارٹ کر کے اور رحیم صاحب یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے, اب اس کو رحمان صاحب کر کے نہیں بلا سکتے. یہ نام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. اچھا جی, تو وہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے, دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو دو نام جو ہے, دو نام وہ اللہ کو پسند ہیں, ایک محمد اور ایک عبد الرحمان. یہ امام نے پیشگوئی کی, اور جب وہ جو ہے نا تاریخ آئی ولادت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دو جڑواں بیٹے عطا فرمائے ہیں, دو جڑواں بیٹے. اس نے امام کی اشارے کے مطابق ایک کا نام محمد رکھا اور دوسرے کا نام عبد الرحمان. بہت سارے ہمارے مومنین میں بھی ہو سکتا بہت ساروں کے نام. ہمارے اپنے علاقوں میں خالص نگر میں جہاں پیور 100% ہماری شیعہ آبادی ہے, بہت سارے عبد الرحمان نام کے ہیں. فوراً بندے کا ذہن جو ہے وہ ملعون جس کو رسول خدا نے اشق الاولین والآخرین کہا ہے, جس نے امیر مومنین کو شہید کیا, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا تھا, وہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی, اس کو ڈبل اجر نہیں ملے گا, ایک اجر ملے گا. یہی سوچ بھی ہے دنیا میں. اچھا جی, اچھا ایک اور صاحب ہیں محمد بن عیاش, یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. ایک ناصبی دشمن اہل بیت, اس نے کہا کہ ہم تو وہ سوالات لکھ رہے تھے تاکہ وہ امام کی طرف بھجوائیں اور امام سے تحریری طور پر ان کا جواب حاصل کریں. اس ناصبی نے کہا کہ اچھا بھائی وہ تمہارا امام اتنا اگر غیب کا علم جانتا ہے, میں ایسا کرتا ہوں, میں اپنے کاغذ کے اوپر وہ سوالات لکھتا ہوں, لیکن میں سیاہی استعمال نہیں کرتا, کچی پنسل بھی نہیں, بال پوائنٹ بھی نہیں, پرانے زمانے میں جو سیاہی پلائی جاتی تھی وہ بھی نہیں. ایسے ہی کسی تنکے سے یا ہاتھ سے میں بھیجتا ہوں, دیکھو اگر تمہارا امام غیب کا علم جانتا ہے تو جس طرح تمہارے سیاہی والے کا سوالات کا جواب دیا ہے, میرے سوالات کا بھی جواب دے گا. یہ فرماتے ہیں کہ امام کی طرف سے جوابات آئے نا, ہمارے سوالات جو ہم نے وہ پین سے, بال پوائنٹ کی پنسل سے لکھے تھے, ان کے جواب لکھے, اور اس کا جو خالی کاغذ تھا اس پر صرف اس کا نام اور ولدیت تحریر کر امام علیہ السلام نے. یہ اشارہ کیا کہ یہ اس منافق کی حرکت ہے. اچھا جی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک ہے اسماعیل بن محمد,
اسماعیل بن محمد کہتے میں امام کی خدمت میں گیا اور میں نے اپنے فقر اور غربت کی شکایت کی اور قسم بھی کھا لی، قسم بھی کھا لی۔ بعض لوگ غیر ضروری طور پر جو ہے نا، جہاں اگر خطرہ ہو کہ آپ کی بات پر کوئی اعتبار کرے گا پھر تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی معقول ہے قسم کھا لو، اگر سچی قسم کھانا بھی مکروہ ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والے کو خدا دنیا میں مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ اپنی حقیقت ہے۔ جھوٹی قسم کھانا بھی وہ مکروہ ہے، اسے قسم بھی کھائی، مولا بہت پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس کھانے پینے کا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قسم مت کھاؤ، ٹھیک ہے، اور تم نے جو ہے نا وہ فلان جگہ 200 درہم جو ہے نا وہ چھپائے ہوئے ہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی آ کے قسم کھانے کی؟ پھر فرمایا یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹاؤں گا، نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میں تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ صورتحال سے میں آگاہ ہوں۔ اور پھر فرمایا اور مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ مجھے یہ علم ہے کہ تمہیں شدید ضرورت پڑے گی ان 200 درہموں کی، اور ان سے تم استفادہ نہیں کر سکو گے۔ 100 درہم آپ نے اس کو دیے، 100 درہم 100 درہم امام سے لینے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ جہاں دفنائے تھے درہم نا، اس کی جگہ تبدیل کی، دوسری جگہ اس کو سپرد خاک کیا، دفن کیا، اور بعد میں ظاہر امام کا 100 درہم جو ہے کتنا جو ہے نا وہ عرصہ یا مہینے چلتا، دوبارہ جب اس جگہ گیا کھدائی کی، دیکھا وہ 200 درہم غائب ہے۔ وہ پتہ چلا، بیٹے کو پتہ چل گیا تھا، اور اس نے جا کے جو ہے نا وہ ہاتھ دکھایا، یہ کہتے ہیں نا اپنے باپ کو اس نے وہ ہاتھ دکھایا تھا۔ میں نے نمونے کے طور پر 3-4 چیزیں ذکر کی ہیں، ورنہ 8-10 بطور نمونہ کتاب والے لکھی ہیں کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے خدادات غیب خبر، یعنی غیب کی خبر سے آپ نے استفادہ کیا ہے۔ اور خطبہ کے آخر میں ایک حساس مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کروں، میں کل رات کو ایک کلپ سن رہا تھا، اس کا جو دورانیہ ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ جو اکوڑا خٹک میں جو اہل سنت کا بڑا مدرسہ ہے حقانیہ، یہ وہاں ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس میں ایک تنظیم اور آرگنائزیشن کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے عزائم سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اس تنظیم کا نام ہے الراشدون آرگنائزیشن، یہ ناصبیوں کی ہے، ناصبیوں کی۔ وہ امیر مومنین کی توہین کر رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ انہی میں سے ایک بندے کا نام لیا تھا، میں بھول گیا، میں نے کچھ دوستوں کو آپ کو میں نے بھجوائی ہے، کہ انہی میں سے ایک اس تنظیم کا رکن یا ممبر، اس نے وہ حسن اللہ یاری سے مناظرہ کیا ہے، اور اس میں امیر مومنین کی توہین کی ہے۔ جنگ احد جس میں امیر المومنین کی وہ ثبات قدم کی وجہ سے وہ طبقات ابن سعد اور ابن ابی الحدید کے مطابق لا فتح الا لا سیف الا ذو الفقار وہ نازل ہوا تھا۔ وہ کہتا تم کہتے ہو ہمارے امام بہت شجاع تھے، علی تو ادھر سوئے پڑے تھے، گرے پڑے تھے۔ کارٹون بھی جو ہے نا اس نے وہاں پر پیش کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نعوذ باللہ ایک جانور کا نام لیا ہے کہ وہ تو اس جیسا ہے، اور وہ یزید کی بیعت کا بھی جو اس نے ذکر کیا ہے، اس طرح کے توہین آمیز جو ہے نا وہ اس بھی چھاپ کی ہے۔ پچھلے سال بھی ایک بندے خدا کی طرف سے اس طرح کا بیان آ چکا تھا۔ یہ امام ہیں، علی سے لے کر امام زمان تک یہ خدا کی طرف سے نامزد ائمہ ہیں، ان کے لیے شرعی طور پر جائز نہیں ہے کہ کسی اور کی بیعت کریں۔ خدا نے ان کو امام محمد کا امام بنایا ہے، خدا نے امام کو ان سے دین لینے کا پابند بنایا ہے۔ کسی کی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزاروں گا، الہی احکام کو میں ان سے لوں گا، بیعت کا یہ مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، امام حسن کسی کی بیعت کر سکتے ہیں حقیقی معنوں میں، اس طرح سے
ہاں صلح ہو سکتی ہے، وقتی طور پر اپنے حقوق سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے، جس طرح حدیبیہ میں وہ ہوا تھا۔ کوئی بھی امام معصوم اپنے وقت کا جو ظالم اور جابر حکمران ہے اس کی وہ ہرگز بیعت نہیں کر سکتے، شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی بیعت کریں۔ انتہائی توہین آمیز انداز میں انہوں نے بڑا آدھا گھنٹہ بولے ہیں، اور تقریباً انہوں نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے 20 صف اول کے دیوبند کے مفتیان کا فتویٰ جاری کیا ہے کہ اس تنظیم کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خاص جو تکفیری وہ ہے، انہوں نے آپ کی نظر سے بھی یہ گزرے گا جھنڈا، ایک سفید جھنڈا بنایا ہوا ہے، درمیان میں انہوں نے وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اور ارد گرد 6 ستارے بنائے ہیں انہوں نے۔ ان کے بقول خلفائے راشدین جو ہیں 4 ہیں، انہوں نے پتہ نہیں 6 کو خلفائے راشدین بنایا ہے۔ کہا کہ 1000 جو ہے وہ ان کے اجلاس میں جھنڈے تقسیم کریں گے، اور اعلان کیا ہے کہ آئندہ سال 1 سال 2 لاکھ تک جو ہے نا وہ جھنڈے پہنچیں گے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے، ان کا یہ ناصبیوں کا ٹولہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ اپنی تقریر میں ہمیں بھی کافی برا بلا کہا ہے، جیسے کہ ان کی عادت ہے، رافضی رافضی رافضی، لیکن کہا کہ جو بھی رافضیوں کے خلاف کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہ رافضی کی رد کے بہانے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ سب کو متوجہ ہونا چاہیے۔ میں نے کافی علماء کرام کو، ائمہ جمعہ کو بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ائمہ جمعہ پیش نمازوں کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، ان کے الفاظ ہیں اپنے نمازیوں کی ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے، اور اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، آیت اللہ آصف محسنی جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حجت اثنا عشریہ، 6 شیعوں کے خطاب لکھی جانے والی کتابوں کا ایک کتاب میں جواب دیا ہے۔ 6 کتابوں کا جواب ایک کتاب میں۔ ایک بندے خدا جو آج دنیا میں نہیں رہا، اس کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اے فلان، تم نے اپنی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی توہین کی ہے، میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کا ایک کلام تمہیں سناؤں گا۔ اور وہ کلام میں نے ان سے زبانی سنا تھا، ابھی میں نے بہار میں چیک کیا ہے وہ کلام، میں نے اس کو متن تلاش بھی کیا ہے، حوالہ وغیرہ بھی۔ فرمایا امام جعفر صادق نے، ان اللہ لم یخلق خلقا انجس من الکلب، اللہ نے کتے سے زیادہ پلید اور نجس کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن ہم اہل بیت کا ناصبی اور دشمن وہ اس جانور سے بھی زیادہ ناپاک اور نجس ہے۔ یا کلیئر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، کفار کی قسموں میں خدا کا منکر کافر ہے، رسول کا منکر کافر ہے، قیامت کا منکر کافر ہے، جو اللہ کے حلول کا قائل ہو، کسی میں حلول کرتا وہ بھی کافر ہے، غالب بھی کافر ہے، یعنی جو کسی کو، کسی بھی ہستی کو، رسول ہوں یا اولاد رسول، ان کو ایسے صفات میں خدا کا شریک قرار دیں جو خدا کی ذات کے ذات مخصوص ہے، وہ بھی کافر ہے، اور ناصبی بھی کافر ہے جس کے دل میں محمد و آل محمد یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بغض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔